فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے، اور ہم موجود ہیں سپر برین آف اسلام کے صفحہ نمبر 411 پر۔ اور سامعین، آج میں اس کتاب کا آپ کو لاسٹ پارٹ پڑھ کے سناؤں گی، اور اس کا 57 پارٹ ہے یہ اس کتاب کا۔ تو آئیے اس کے پوائنٹس میں آپ کو پہلے ہی پڑھ کے سنا چکی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حواشی چل رہی ہے، حواشی میں پوائنٹس موجود ہیں۔ تو لاسٹ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا وہ 137 پہ میں نے اپنا پوائنٹ کا اختتام کیا تھا۔ آج میں آپ کو 138 پوائنٹ سے سناتی ہوں۔ چلیے آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرس کے رسالے علم اور زندگی کی اگست 1973 عیسوی کی اشاعت میں لکھا ہے کہ فرانسیسی حکومت کئی سالوں سے روسی اور امریکی حکومتوں سے، جن کے مصنوعی سیارے مسلسل فرانس کی فضائی حدود سے گزرتے اور تصاویر اتارتے ہیں، درخواست کر رہی ہے کہ ان تصاویر کا کچھ حصہ جو فرانس سے متعلق ہے فرانس کے حوالے کیا جائے، لیکن یہ دونوں حکومتیں نہیں مانتیں، جبکہ وہ تصاویر فوجی رازوں پر بھی مشتمل نہیں ہیں اور جغرافیائی نقشے شمار کیے جاتے ہیں۔ امریکی حکومت، جس نے حال ہی میں جغرافیائی تصاویر بعض ممالک کے حوالے کی ہیں، فرانس کو بھی چند تصاویر کی نقول مہیا کرنے پر آمادہ ہوا ہے۔ 139 جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کو جارج واشنگٹن نے ایک فرانسیسی معمار پیر شارل لانفان سے تعمیر کرایا تھا، اور وہاں پر ایک یونیورسٹی بھی بنام واشنگٹن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ انگریز، جو ہرگز امریکہ کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کئی دفعہ امریکہ کے حریت پسندوں سے لڑے۔ 1814 عیسوی میں جارج واشنگٹن کی موت کے 15 سال بعد انہوں نے امریکہ کے دارالحکومت پر حملہ کیا اور شہر کی عمارات کا کچھ حصہ، جس میں واشنگٹن یونیورسٹی بھی شامل ہے، کو ویران کیا اور صدارتی محل کو بھی خراب کیا۔ چونکہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس ویرانی کے آثار کو مٹانے کے لیے صدارتی محل کی سفیدی کی گئی، لہٰذا اسے وائٹ ہاؤس کہا گیا، اور آج تک اس کا یہ نام باقی ہے۔ امریکہ میں ایک اور یونیورسٹی بھی واشنگٹن یونیورسٹی کے نام سے قائم ہے، جسے انگریزوں کے جانے کے بعد دوبارہ بنایا گیا۔ یہاں پر اس بات کا ذکر بیجا نہیں کہ واشنگٹن کے دارالحکومت ہونے کے باوجود امریکہ کے چھوٹے شہروں میں سے ہے اور صرف ایک انتظامی شہر ہے۔ اس میں 3,28,000 ملکی ملازمین اور انتظامیہ کے لوگ ہیں۔ اب جو جملہ میں بولوں گی یہ بریکٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ اعداد و شمار اٹلانٹک رسالے کے مئی 1973 عیسوی کے شمارے میں شائع ہوئے ہیں۔ بریکٹ بند۔ یہاں پر کام کرنے والے زیادہ تر شہر سے باہر زندگی گزارتے ہیں اور دفتری اوقات کے بعد لے دے کے سیاہ فام لوگ اور سفارت خانوں کے ملازمین ہی شہر میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ شہر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ 140 روشنی کی رفتار کا 95% 2,85,000 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتا ہے،
اور کوئی مادہ اس قدر تیز رفتاری سے حرکت نہیں کر سکتا۔ صرف شعاعیں ہی اتنی تیز رفتاری سے حرکت کر سکتی ہیں۔ 141 اس نام کی تکرار سے تعجب نہ کریں کیونکہ ایلبے لمٹر جو بیلجیم کی یونیورسٹی کا استاد تھا وہ چند مشہور ماہرین فلکیات میں سے ایک تھا۔ 142 یہاں مراد کیمیا ہے جس سے امام جعفر صادق واقف تھے۔ 143 اس سے مراد بین النہرین کے جزیرے کا شمالی حصہ ہے۔ چونکہ قدیم زمانے میں 2 دریاؤں نے اسے تینوں اطراف سے گھیرا ہوا تھا لہٰذا اعراب اسے جزیرہ کہتے تھے۔ 144 جیسا کہ امام نے فرمایا ہے ہیرا چشموں، نہروں اور دریاؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ براعظم افریقہ کے ہر اس مقام سے جہاں سے ہیرا حاصل ہوتا ہے وہ جگہ قدیم دریاؤں کی خشک گزر گاہیں ہیں۔ صرف روس کے اورال پہاڑ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں۔ وہاں پر ملنے والا ہیرا اصلی نہیں ہوتا بلکہ کوارٹز کی ایک قسم ہے۔ حقیقی ہیرا کاربن کا ہوتا ہے۔ 145 وہ دن آج کا دن ہے۔ امریکہ کے مجلہ سائنس کی جون 1973 عیسوی کی اشاعت میں لکھا ہے کہ لیزر شعاعوں کی مدد سے پہلی مرتبہ مالیکیولز کی حرکت کی تصاویر لے کر ان کا کھلا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تصاویر لینے والے کیمرے کے فلیش کی مدت 1 ٹریلین سیکنڈ کو 1 سیکنڈ سے کیا نسبت ہے؟ اسے یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کرۂ زمین کی عمر کے دگنا مترادف ہیں۔ اگر زمین کی عمر 5 ارب سال ہو۔ 146 یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ زمین کے براعظم مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ براعظم امریکہ اور براعظم افریقہ کی حرکت کی رفتار 20 سینٹی میٹر فی سیکنڈ ہے۔ امریکہ کا براعظم مغرب کی طرف جا رہا ہے اور ایشیا اور یورپ کا براعظم ایشیا سے ملحق ہو جائے گا۔ یہ سائنسی حقیقت جیولوجی کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ 147 آج علم نباتات بھی درختوں کو 150 طبقات میں تقسیم کرتا ہے جن میں سے ہر طبقہ مختلف اقسام اور گروہوں پر مشتمل ہے۔ نصف صدی قبل تک ایرانی درختوں کی طبقہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ حالیہ 40 سالوں میں ایک ماہر نباتات رشین گرنے جو آسٹریا کا رہنے والا ہے ایران میں 3000 درخت دریافت کیے ہیں جن کا ذکر کسی کتاب میں نہیں آیا۔ اس سائنسدان نے ایران میں پائے جانے والے درختوں کے درجہ بندی کر کے ایران کے درخت میں یہ الفاظ ہیں نامی ایک کتاب لکھی ہے جس کی 100 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور 50 جلدیں مزید باقی ہیں۔ یہ کتاب با تصویر ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایرانی درختوں کے بارے میں جرمنی زبان میں لکھی جانے والی اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے۔ 148 امام علیہ السلام کے فرمان نے ہمیں لیکسی کارل مشہور سائنسدان اور کتاب موجودہ انسان پہچانا نہیں گیا کے مصنف کی یاد دلا دی ہے جو موت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس راہ میں مؤثر اقدامات بھی کیے لیکن بعد میں پشیمان ہوا اور موت کو ختم کرنے کے متعلق کاموں کو ترک کر دیا۔ امریکہ کا چھپا ہوا رسالہ دائرۃ المعارف کولمبیا الیکسی کارل کے متعلق اپنے مقالے میں لکھتا ہے کہ اس کے اندر 2 انسان ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک سائنسدان جو موت کو ختم کرنا چاہتا تھا اور دوسرا فلسفی جو سائنسدان سے کہتا تھا کہ تم موت کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کی عمر دراز کرنا چاہتے ہو جو خود پسند اور بے رحم ہیں، جن کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ مال و دولت اکٹھی کریں چاہے اس کے لیے انہیں ہزاروں انسانوں کا خون کیوں نہ بہانا پڑے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی کیفیت سے ہے نہ کہ اس کی کمیت کے لحاظ سے؟ ایک قیمتی انسان جو اپنے جیسے انسان کی کوئی خدمت کرتا ہے اس کی اہمیت لاکھوں بے قیمت انسانوں سے زیادہ ہے۔ سائنسدان اور فلسفی کی اس لڑائی میں آخر کار
آخر کار فلسفی غالب آ گیا اور الیکسی کارل انسانی عمر درازی کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے وسائل بروئے کار لانے کے لیے رک گیا۔ بہرکیف اس کی یہ تحقیق کہ اگر جوان کا خون کسی بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت بشرطیہ کہ خون کے گروپ میں تضاد نہ ہو کو لگایا جائے تو بوڑھوں کی عمر دراز ہو جاتی ہے، یہ بات بائیولوجسٹس تسلیم کرتے ہیں۔ الیکسی کارل نے تحقیق کے پہلے مرحلے میں عمر کی درازی کے لیے مرغی کے بچے کے عضلے مسلز کو اس جانور سے جدا کرنے کے بعد ایک مخصوص مائع میں رکھ دیا۔ آج اس عضلے کو 70 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ اس مائع میں زندہ ہے۔ وہ چند دنوں میں دگنا ہو جاتا ہے۔ مہینے میں ایک دفعہ اس کا آدھا حصہ دور پھینکنا پڑتا ہے، اور اگر اس کا آدھا حصہ نہ پھینکا جائے تو وہ عضلہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس کے باوجود کہ اس قدر بڑا ہے وہ اس میں نہ سما سکتا۔ الیکسی کارل میڈیکل اور سرجری کی تاریخ میں پہلا ڈاکٹر ہے جس نے شریان کو جوڑا اور طب میں نوبل انعام حاصل کیا۔ اس نے دل کی بڑی شریان LAORTA کو 3 منٹوں میں جوڑ دیا، اور اس کے بعد آج تک ایسا سرجن پیدا نہیں ہوا جو 15 منٹ سے کم وقت میں LAORTA کو جوڑ دے۔ الیکسی کارل اس دور کے قابل سائنسدانوں میں سے تھا۔ وہ 1944 عیسوی میں فوت ہوا۔ 149 اس دور میں اس قسم کا کلام ایک معجزے کی مانند ہے۔ اس دور میں اس قسم کا کلام ایک معجزے کی مانند ہے، کیونکہ آج ڈاکٹروں کی معلومات کے مطابق دورہ پڑنے والی موت کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ دماغ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا خون کو روکتا ہے یا دماغ میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں ایک ٹکڑا خون کے بہاؤ کو روک دیتا ہے اور آکسیجن کے خلیات دل کے ایک ایسے حصے تک نہیں پہنچ پاتے یا رگ کے ٹکڑے ہونے کے باعث دل کے خلیات کا ایک حصہ غذا سے محروم رہتا ہے۔ دورہ پڑنے کا تیسرا سبب خون کے ایک ٹکڑے کا خون کے بہاؤ کو ایک رگ میں روک دینا ہے، جس کی وجہ سے خون ان خلیات تک نہیں پہنچ پاتا جنہیں اس رگ سے خون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان 3 دوروں میں سے ہر ایک کی مزید اقسام ہیں، لیکن مجموعی طور پر بڑی قسمیں دماغ، دل اور خون کے دورے کی ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں۔ یہ بیماریاں موجودہ زمانے میں عام ہو چکی ہیں۔ 150 اس کا مطلب ظاہری حیات تک محدود ہے، جاویدانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خاتم الانبیاء اور دیگر خاصان خدا اپنی حیات خاص سے سرفراز ہو کر زندہ جاوید ہیں۔ مترجم 151 قارئین پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آواز کی حرکت کے بارے میں ارشمیدس کا حساب غلطی سے خالی نہیں، خاص طور پر یہ کہ ارشمیدس کے دور میں ہمیں یقین ہے کہ سیکنڈ وہی مدت ہے جسے آج کل ہماری گھڑیاں دکھاتی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ قدیم یونان میں سیکنڈ کا مفہوم موجود تھا۔ یونانی ارشمیدس جو ایک فلسفی، انجینئر اور طبیعیات دان تھا، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس نے جیومیٹری اور طبیعیات کے بارے میں 9 کتابیں لکھیں جو آج تک محفوظ ہیں۔ آج بھی تیسری صدی قبل مسیح کی طرح جو ارشمیدس کی موجودگی کا زمانہ تھا، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تمام سمندری جہاز پانی میں غوطہ لگانے والے اجسام کے وزن کے تعین کے بارے میں ارشمیدس کے مشہور قانون سے استفادہ کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ سائنس کی خوبی یہ ہے کہ وہ پرانی نہیں ہوتی، اسی طرح یہ سائنسی قانون انسان اور دوسری مخلوق کی زندگی کے آخر تک باقی رہے گا۔ 152 امریکی خاتون ڈاروبین جو عورتوں میں واحد اور عظیم ماہر فلکیات ہے، اس کے بغیر کسی خاتون کو اجازت نہیں کہ وہ پالمر کی عظیم رصدگاہ کی ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھ سکے۔ امریکی رسالے سائنٹیفک امریکن نے اپنی جون 1973 عیسوی کی اشاعت میں کہکشاں کے وجود میں آنے اور اس میں تبدیلیوں کے بارے میں ایک مقالہ لکھا ہے۔ اس نے کہکشاں کی تبدیلی
اور جو کچھ اس میں ہے اس کا 6 مرحلوں میں ذکر کیا ہے، جو کلام خدا اور امام علیہ السلام کے فرمودات سے مطابقت رکھتا ہے۔ 153 قدیم یونان کے مادی فلاسفر جن کا کہنا تھا کہ تمام چیزیں مادے سے بنی ہیں، کم از کم وہ مادے کے وجود کے معتقد تھے، لیکن جرمن فلسفی شوپنہار جو 1860 میں 82 سال کی عمر میں فوت ہوا، اس نے 7 یونیورسٹیوں سے اجتماعی اتحادی درجہ حاصل کیا، جسے آج کے اصطلاح میں PhD کہا جا سکتا ہے۔ یہ شخص مادے کے وجود کا مستقل منکر تھا اور کہا کرتا تھا کہ مادہ بذات خود وجود نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے حواس خمسہ اور دوسرے حواس کی وجہ سے موجود نظر آتا ہے۔ یعنی ہم پتھر کے وجود کے اس لیے معتقد ہیں کہ اسے ہم لمس اور وزن کر سکتے ہیں، اور سورج کو اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ اس کی روشنی کو دیکھتے اور اس کی حرارت کا احساس کرتے ہیں، لہٰذا سورج ہمارے لیے اس بنا پر موجود ہے۔ بذات خود وہ ہماری نظر میں کچھ نہیں۔ اگر کوئی حواس خمسہ اور دوسرے حواس نہ رکھتا ہو تو وہ مادے کے وجود کو نہیں سمجھ سکتا، اور مادہ اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ شوپنہار جسے بدگمان ترین فلاسفہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کے بقول بنی نوع انسان کے مقدر میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے خاتمے تک جہان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ رکھے اور اپنی اس جہالت سے رنج اٹھاتا رہے، لیکن اس بدظن فلسفی نے اپنے منفی نظریے سے ایک قابل تحسین نتیجہ اخذ کیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ ہمیشہ کی نادانی انسان کو مسلسل رنج میں مبتلا رکھتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کے لیے تسکین کا کوئی اور ذریعہ موجود ہو۔ انسان کی تسکین کا بہترین ذریعہ علم و ہنر میں مشغول رہنا ہے۔ جس وقت شوپنہار انسان کا نام لیتا ہے تو اس سے اس کی مراد ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو صرف کھانے اور سونے میں اپنی خوش بختی نہیں سمجھتا، اور اس فلسفی نے فلسفے میں ڈرامے کی اصطلاح داخل کی اور کہا کہ دنیا ہمارے لیے حواس اور جذبات کے لحاظ سے ایک ڈرامہ ہے، اور ہم اس ڈرامے کے علاوہ نہ تو کچھ دیکھیں گے نہ ہی سنیں گے۔ 154 عبقری سے مراد نابغہ شخص اور عبقریہ سے مراد نابغہ عورت ہے۔ 155 یونانی فلسفی افلاطون 467 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 347 قبل مسیح میں فوت ہو گیا۔ وہ ایتھنز کے امراء میں سے تھا اور جوانی کے آغاز ہی سے سقراط کے حلقۂ درس میں فلسفے کا شیدائی ہو گیا۔ ایتھنز کے نزدیک ایک باغ تھا جس کا نام اکیڈمی تھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر درس دینا شروع کیا اور آخر عمر تک صرف 2 بار سیراکوس کا سفر اختیار کرنے کے علاوہ وہیں درس دیتا رہا۔ یونانی زبان میں ان لوگوں کے بقول جو یونانی زبان جانتے تھے اور جانتے ہیں، انہوں نے افلاطون کے آثار کو اصلی زبان سے یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ اسلوب کے لحاظ سے افلاطون کی تقریروں کا شاہکار سمجھتے ہیں، لیکن یورپی زبانوں میں ترجمہ ہونے کے بعد افلاطون کے اسلوب کی خوبصورتی کا کچھ حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ افلاطون کے فلسفے کی بنیاد نظم و ضبط پر ہے، یعنی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں نظم و ضبط۔ اس کا عقیدہ تھا کہ حاکم فلسفی ہونا چاہیے تاکہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط میں گڑبڑ نہ ہو، اور انفرادی زندگی میں نظم و ضبط کے لیے ہر مرد و عورت میں 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی عدل و انصاف، دوسری اعتدال، تیسری عقل اور چوتھی سنجیدگی اور سستی سے پرہیز ہے۔ افلاطون عدل و انصاف کی صفت کو اجتماعی اور انفرادی ہر 2 زندگیوں کے نظم و ضبط کے لیے ضروری خیال کرتا ہے۔ اس فلسفے کے افکار جو تقریری صورت میں ہوتے تھے اور شاگرد انہیں لکھتے تھے، انہوں نے فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ آج بھی جبکہ 20ویں صدی کا زمانہ ہے، فلسفے میں افلاطون کے افکار کا اثر باقی ہے۔ یورپی مورخین نے افلاطون کو جمہوری حکومت کا کٹر حامی کہا ہے۔ اس کا یہ تعارف صحیح نہیں ہے، کیونکہ افلاطون ان غلاموں
جو ایتھنز سمیت بعض یونانی ریاستوں میں اکثر میں تھے کے حق کا ذرا بھی قائل نہ تھا اور انہیں پالتو جانوروں جن کا وجود انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے سے مختلف خیال نہ کرتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ غلام کو اطاعت اور خدمت کرنی چاہیے۔ بہرحال افلاطون فلسفے میں بڑا مقام رکھتا تھا۔ 156 اس لفظ کو سیوا بھی لکھا اور تلفظ کیا جاتا ہے۔ 157 ارسطوفوس یعنی یونانی زبان میں اس شخص کا نام ارسطاخوس ہے۔ علم نجوم کی تاریخ کے مطابق اس نے زمین کی سورج کے گرد حرکت اور دن رات کے مسلسل آنے کا حقیقی سبب معلوم کیا۔ یہ 3 صدی قبل مسیح میں ہو گزرا ہے۔ 158 اس شخص کا یونانی نام ڈیموکریٹس ہے۔ فرانس میں اسے ڈیموکریٹ پڑھا جاتا ہے۔ یہ 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 370 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ یہ ارسطوخوس سے 1 صدی پہلے ہو گزرا ہے۔ یہ وہ پہلا عظیم مفکر تھا جس نے ایٹم کے متعلق تحقیق کی تھی اور کہا تھا کہ کائنات اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات سے وجود میں آئی ہے جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذرے مسلسل متحرک ہیں۔ اسی شخص نے سب سے پہلے کہا تھا کہ حواس کے ذریعے حقیقت کو نہیں پہچانا جا سکتا کیونکہ حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلاً ہماری سماعت آسمانی بجلی کی گرج کو ایک خوفناک آواز سمجھتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت خوفناک آواز کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اسی نے ذرے کا نام ایٹم یعنی مزید نہ تقسیم ہونے والا ذرہ رکھا، لیکن موجودہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ایٹم بھی مزید چھوٹے چھوٹے ذرات مثلاً الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران وغیرہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ 159 فن لینڈ کے آرٹسٹ مصنف میکا والتاری نے اپنی سوانح حیات میں فرعون کا مخصوص ڈاکٹر تھا میں مصر میں اجساد خاکی کو محفوظ کرنے والے اداروں کی وضاحت درج کی ہے۔ اس کتاب میں مصریوں کی میتوں کے بارے میں عقائد اور رسومات کا تاریخی حوالوں سے تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ کولمبیا کے دائرۃ المعارف کے امریکی ایڈیشن میں مومی فیکشن یعنی مومیانا کے عنوان سے ایک مقالے میں درج کیا ہے کہ دنیا میں پہلا بینک مصر میں کھلا تھا جس میں مصری لوگ اپنی زندگی میں اپنے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے رقوم جمع کرتے تھے۔ 160 قابل توجہ بات یہ ہے کہ ارسطوخوس کا اصلی وطن یونان نہ تھا بلکہ وہ ساموس میں پیدا ہوا اور زیادہ گمان یہ ہے کہ وہیں مرا اور اسی جگہ دفن ہوا۔ ساموس موجودہ ترکی کے مغرب میں ایک جزیرہ ہے جس کی آبادی 60-70 ہزار نفوس ہے۔ یہ علاقہ کوہستانی ہے اور یہاں کا تمباکو بہت مشہور ہے۔ یونانیوں نے 11ویں صدی قبل مسیح میں اس جزیرے میں ڈیرے لگائے۔ ارسطوخوس کے زمانے میں اس جزیرے کو یونانی علاقہ بنے 800 سال گزر چکے تھے۔ باوجود یہ کہ ارسطاخوس سے یونانیوں نے بدسلوکی برتی، پھر بھی اس میں وطن پرستی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ یونان کی مٹی کے علاوہ کسی دوسری جگہ دفن نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس حب الوطنی کے جذبے کی قوت اور 3 صدی قبل مسیح میں اس رومی شخص کی وطن سے نفرت کے جذبے میں کتنا فرق ہے جو روم کی سرزمین سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے: اے حق نہ پہچاننے والے وطن، تیری سزا کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میری ہڈیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے افتخار سے محروم رہے گا۔ یہ جملہ جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے یہ انورٹڈ کاماس میں لکھا ہوا ہے۔ 161 جیسا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ فرانسیسی میکرل، جرمن آئنسٹائن، انگریز باورڈ ہیڈسن اور دوسرے تمام
تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حامیوں سے 1200 سال پہلے امام جعفر صادق نے معلوم کر لیا تھا کہ زمانہ نسبی ریلیٹیو ہے، اور ہم معمول کی زندگی میں زمانے کے نسبی ہونے کو خصوصاً خواب دیکھنے کے دوران درک کرتے ہیں، اور کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ خواب کی حالت میں کئی سال گزر جاتے ہیں، اور جو ہی خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے تھے۔ 162 امام کا فرمان ہے اس لحاظ سے صحیح ہے کہ اگر حافظے کو کام میں نہ لایا جائے تو وہ بڑھاپے میں ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ دور کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حافظے کا مرکز مغز کے 2 بیضوی حصوں اور مغز کے باہر والی دیوار پر ہوتا ہے۔ جو لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کے حافظے کے مرکز بائیں طرف والے خلیات بڑھاپے کی وجہ سے اپنی نرمی کھو دیتے ہیں اور بڑھاپے میں حافظے کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنا شروع کر دیں تو ان کے مغز کا دائیں طرف والا بیضوی حصہ کام کرنا شروع کر دے گا اور حافظہ پہلی حالت میں آ جائے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو بڑھاپے کے نتیجے میں حافظے کے مرکز کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر ان کا حافظہ مصروف رہے اور وہ اس پر توجہ دیں تاکہ ان کا حافظہ بیکار نہ رہے تو ان کا حافظہ کبھی فراموشی کا شکار نہیں ہوگا۔ 163 ملاحظہ فرمائیے امام کا فرمان کس قدر جدید عملی نظریے سے میل کھاتا ہے جس میں بڑھاپے کو بیماری سمجھا جاتا ہے۔ پیرس میں چھپنے والے رسالے علم و زندگی کے بقول بڑھاپا وائرس کی پیداوار ہے۔ بڑھاپے کا وائرس اوسطاً 30 سال تک رشد کرتا ہے، یہاں تک کہ کمال کی حد تک پہنچتا ہے، اور جب رشد کے اس مرحلے تک پہنچتا ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مترجم 164 سر آرتھر پرنگٹن انگلستان کا مشہور طبیعیات دان جو 1944 میں فوت ہوا، اس نے اظہار خیال کیا ہے کہ اگر انسان یا کسی جانور کے بدن میں خون کا صرف ایک قطرہ قوت تجاذب کے عام قانون پر نہ چلے تو خون کے اس قطرے کی عدم اطاعت سے ایک ایسا رد عمل رونما ہوگا جس سے کم از کم نظام شمسی جو قوت تجاذب کے قانون کی پیروی کرتا ہے ویران ہو جائے گا، اور اگر قوت تجاذب کا قانون جس طرح نظام شمسی میں حکم فرما ہے اس طرح تمام کائنات میں حکم فرما ہو تو کائنات ویران ہو جائے گی۔ موجودہ صدی کی سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون دوسری جنگوں پر بھی حکم فرما ہے۔ یہی طبیعیات دان آگے چل کر کہتا ہے کہ اگر نظام شمسی کا ایک ایٹم قوت تجاذب کے قانون کی پیروی نہ کر سکے تو نظام شمسی تباہ ہو جائے گا، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ 165 لویا یا لویا لام واو یہ الف یہ گفتگو حضرت امام جعفر صادق اور جابر کے درمیان 120 ہجری میں ہوئی، کیونکہ یہودیوں کی روایت کی بنا پر اس وقت کائنات کی عمر کو 47,042 سال ہو چکے تھے۔ 166 قدیم زمانے میں علماء اسلام ان صفات کو صفات ثبوتیہ اور صفات سبیلیہ کا نام دیتے تھے۔ 167 بیلجیم کا شہری میٹرلنک کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بتا سکتا کہ خدا کون ہے تو پھر میں آپ جیسا انسان نہ ہوتا بلکہ آپ کا خدا ہو جاتا۔ مترجم 168 شعرائے یمانی انورٹڈ کاما میں کلب اکبر لکھا ہوا ہے، ستاروں کے مجموعے کا جز ہے۔ 169 سماک رامے این واو الف انورٹڈ کاما میں ہے، اوا ستاروں کے مجموعے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کا جز ہے، اس کا مطلب ریوڑ کا محافظ ہے۔ اور سامعین کرام یہ
سپر برین آف اسلام کا لاسٹ پوائنٹ تھا، اور ہم لوگ موجود ہیں صفحہ نمبر 418 پر۔ امید ہے آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، اور میرے پہنچانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں، اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نئی کتاب کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔